السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت پوری کرنے کی جگہ بنایا، خواہش پوری کرنے کی نہیں۔ مولانا عبدالرحمن صاحب کا بہت ہی پیارا اور زبردست بیان، جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے، خواہش کے پوری کرنے کی جگہ نہیں بنایا۔ ہر انسان میں اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے۔ ضرورت کے پورا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا اور خواہش کے پورا کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ تو ضرورت اللہ کہاں پوری کریں گے؟ اس لیے کہ ضرورت محدود ہے اور خواہش لامحدود ہے۔ ہر آدمی میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے، ضرورت بھی رکھی ہے۔ ضرورت محدود ہے، خواہش لامحدود ہے۔ تو دنیا میں خواہش پوری نہیں ہو سکتی کسی کی بھی، اس لیے ضرورت دنیا میں پوری ہوگی۔ اسی لیے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور میں زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اور ان کی تمام تر ضروریات کی ضمانت اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ سب کو اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اسی لیے اللہ کا یہ دسترخوان ہے، کیا فرما بردار کو بھی کھلاتے ہیں اور نافرمان کو بھی کھلاتے ہیں، ملحد کو بھی کھلاتے ہیں اور مشرک کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا دسترخوان ہے جس کے اوپر پرندے بھی کھائیں گے اور چرند بھی کھائیں گے۔ اس لیے ضرورت دنیا میں پوری ہوگی۔ خواہش اللہ نے کیوں رکھی ہر ایک میں لامحدود دنیا میں؟ فرمایا خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے، خواہش کو حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھی ہے۔ جتنے احکامات آئیں گے اس کے مقابلے میں خواہش آئے گی، تو حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑنے کے لیے رکھا ہے کہ جب خواہش ٹوٹے گی حکم پورا کرنے کے لیے تو اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ جب پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، اور چراغ میں جب تیل جلتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ ایسا ہی خواہش ٹوٹتی ہے تو ہدایت کا نور ملتا ہے اور ایمان کا نور ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور سامنے سے کوئی حرام چیز آ گئی، اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا حرام سے، فرمایا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے دل میں وہ محسوس کرے گا۔ اس لیے خواہشات کو اللہ نے توڑنے کے لیے رکھا ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ تو خواہشات کہاں پوری کریں گے؟ فرمایا خواہشات اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ اس لیے کہ آخرت لامحدود ہے، یہ خواہشات لامحدود ہے، وہاں پوری ہوگی۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی ہر چاہت جنت میں پوری ہوگی۔ چاہت اللہ محدود ہے، وہ ساری لامحدود خواہشات جنت میں پوری ہوگی، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اور ہر مانگ پوری ہو جائے گی، زبان کی نکلتے ہی اس کی مانگ پوری ہو جائے گی۔ کوئی نعمت ختم بھی نہیں ہوگی، کوئی نعمت سے روک ٹوک بھی نہیں ہوگی۔ نعمتوں کا لام اتنا ہی سلسلہ ہوگا، اور ہر جنتی کا ایک بہت بڑا ملک ہوگا جس میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ جوان بنا کے داخل کریں گے جہاں کبھی یہ بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست بنا کے داخل کریں گے جہاں کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت بنا کے داخل کریں گے جہاں یہ کبھی بدصورت نہیں ہوگا، زندگی دے کر اللہ داخل کریں گے جہاں کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ اور ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے میں کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے، ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے بچنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، اسراف سے بچنا، یہ حکم ہے۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ طے ہو جائے گی، اسہال ہو جائے گا، تھوڑی پھوسی نکل جائے گی، تو کیا ہوا؟ آپ کا فوڈ پوائزن ہو گیا۔ ایسے ہی حرام کھانا پیٹ میں جائے گا تو حرام کیجیے گا، اور جب حلال زندگیوں میں آئے گا اور بچوں کی زندگی میں آئے گا تو حلال کام سوچیں گے۔ اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد میں کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا،
اور ایک برے آدمی کا میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنی زندگی میں کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا۔ آپ گھبراؤ مت کہ حلال پر آئیں گے تو کم ہو جائے گا، کم سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کم میں اللہ وہ برکت دیں گے کہ آپ کا گزارا تو ہوگا، آپ کی نسلوں کا ہوگا، اور سینکڑوں گھرانے آپ کی کمائی پر اللہ تعالیٰ ان کا گزارا بھی کریں گے۔ اللہ اتنی برکتیں اپنے خزانے سے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا، اسی کے ساتھ اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ یہ زندگی ایسے اچھی گزاریں گے کہ اپنوں کو بھی نفع ہو، پرایوں کو بھی نفع ہو، ساری انسانیت کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے۔ ہمارے پڑوس میں کہ کوئی غیر مسلم ہے اور بھوکا ہے تو اس کو کھلائیں گے، کپڑا نہیں ہے تو کپڑا پہنائیں گے، اس کے بچے شادی کے لائق ہوں گے، اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس کے بچوں کی شادی کرا دیں گے، زکات ایمان والوں کو دیں گے، لیکن نقلی صدقات کے ذریعے سے ساری انسانیت کے ہم کام آئیں گے۔ اس لیے کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی امت بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے جیے گی، زحمت اور تکلیف کا ذریعہ بن کر نہیں کی۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو۔ اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے۔ فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑے اس کی رشتہ داری کو جوڑو۔ ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ اپنی جس لائن کی بھی رشتہ داریاں ہیں، کبھی رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا اس کو اپنی رحمت سے تو کاٹ دے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا، چاہے کتنا ہی اپنے عام پر ہم کو برداشت کرنا پڑے اور جھیلنا پڑے۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے روزیوں میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، اور محبتوں سے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی اخلاقی زندگی کو لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ انتخاب نہیں لیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے مولانا عبدالرحمن صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ اس دنیا کو اپنی ضرورت پورے کرنے کی جگہ نہ بناؤ اور نہ ہی خواہشوں کی، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر کوئی رہنے نہیں آیا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم آخرت کی سوچ و فکر کریں، اس میں ہماری آخرت کی بھلائی۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں۔